السلام علیکم ناظرین، ابھی جو ذکر ہو رہا تھا وہ کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات پہ حکومت دی تھی، اور جنات جو ہے وہ کس طرح سے سلیمان علیہ السلام کی باتوں کو مانتے تھے اور کس طرح سے ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ تو جیسا کہ آپ دنیا کے اصول میں دیکھ لیں، ہمارے اوپر یا بہت سارے لوگوں کے اوپر جنات بدمعاشی کرتے ہیں۔ جو شرکس جنات ہوتے ہیں وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، وہ ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی جنات کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا جو کہ ہم نے لکھی ہے۔ عام طور پہ یہ دنیا میں ہوتا ہے، تو یہاں تک کہ جس عورت یا جس شخص کی حاضری آتی ہے وہ تو مجبور ہے، اور تو اس زبان پر بھی جن کا قابو ہوتا ہے، لیکن نادان لوگ اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ اگر سوال اس نیت سے کیا کہ دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں، تو سوال کرنا جو ہے حرام ہے، اور اس نیت سے سوال کرتے ہیں یہ باتیں غیب کی بتائیں گے، یہ باتیں سچی ہوں گی۔ اگر یہ یقین ہے تو پوچھنے والا اور اس کو یقین رکھنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور حاضری ہوتی ہے عورتوں یا مردوں پہ آئے تو وہاں جا کر جنات سے سوالات نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس مستقبل کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو یہ ماضی کی باتیں بتاتے ہیں، یہ جنات اس میں جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ جنات کو لڑائی کرانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ شرکس ہوتے ہیں، یہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں، یہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اکثر جنات جو ہے وہ گناہ گار ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے انسان پہ ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے شیطان کو لڑائی کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ نیک بن کر آتے ہیں، مثلا نماز کا ورد کریں گے وغیرہ، نیکی کی باتیں بتائیں گے۔ چونکہ شیطان بھی جنات ہی ہے، تو یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے وہ بہکاتا ہے۔ اسی طرح جو عامل ہیں مگر روحانی نہیں، وہ جادو کے ذریعہ، جنات کے ذریعہ عملیات کرتے ہیں، ان کا بھی یہی معمول ہے کہ موکلات ان کو قابو میں ہوتے ہیں، اور وہ جنات سے معلومات لے کر ہمیں ماضی کی باتیں بتاتے ہیں کہ فلاں تک تمہارا یہ معاملہ ہوا، فلاں دن یہ جھگڑا ہوا۔ اس طرح کی باتیں سن کر جو ہے انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، پھر کوئی جھوٹ بات کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح انسانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے شیطان تو ہمارے پاس ہے، شیطان ہمارے خون میں بھی ہے، یعنی شیطان اس طرح سے ہمارے اندر ہے کہ وہ ہمارے خون کے اندر چلا جاتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن جو ہے شیطان، ہمارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کی جو اصل ہے وہ جنات سے ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات جو ہیں ہمارے ارد گرد ہیں، جنات فرشتے یہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں گے جنات ہے، یہاں پہ جن ہے اور یہاں پہ فرشتے ہیں، تو ہم ڈر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزیں یہاں موجود ہیں، لیکن ہم سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ تم اپنی زندگی گزار پاؤ۔ اگر ہمارے سامنے ہم دیکھیں گے فرشتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جنات کھڑے ہیں ہمارے درمیان میں، ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے، تو ہم جو ہے نا ڈر جائیں گے، اور ہم زندگی کے بارے میں کچھ کر نہیں پائیں گے۔ بہرحال بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اگلی آیت میں ہے سلیمان علیہ السلام کی وصال کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، صرف زمین کے کیڑے نے انہیں بتایا۔ اللہ اکبر! سوچیں، اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک زمین میں کوئی بھی انسان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر نہیں ہوئی۔ کس نے بتائی؟ زمین کے کیڑے نے بتایا۔ کیا؟ جب وہ دیمک آپ کے اسے کو کھا گئی اور وہ نیچے آئے، سوچیں، دیمک نے جس چھڑی کے ذریعہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے، قیام میں مشغول تھے، ان کی عمر، ان کی جو موت ہے 1 سال پہلے ہو گئی تھی۔ ابھی آئے گا کتنے دن پہلے ہوئی، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ موت کے باوجود بھی جو ہے وہ کھڑے تھے۔ یہ قرآن ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے والد گرامی نے نہیں کہا، بلکہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر کس نے دی؟ دیمک نے دی۔ یعنی جس لکڑی کے سہارے وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز کے لیے کھڑے رہے، اور لکڑی میں دیمک لگ گیا، اور یہ دیمک کی وجہ سے لکڑی ٹوٹ گئی، اور موسیٰ اور جو ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پھر پتہ چلا۔ پھر جنات جو ہے افسوس کرتا رہ گیا کہ جو ہے ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو 1 سال قبل وصال پا گئے، 1 سال قبل جو ہے وہ پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی،
پھر جب سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لائے تو جنات پہ یہ بات ظاہر ہوئی، اگر وہ غیب جانتے تو اس طرح وہ بیت المقدس کی تعمیر نہ کرنے دیتے، یعنی کسی کو پتہ ہی نہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، نہیں تو تبھی یہ بھاگ جاتے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سینکڑوں جنات کو جو ہے، ابھی آئے گا کتنے جنات تھے اس میں بیت المقدس کی تعمیر کے لیے، تو ان تمام جنات کو بیت المقدس کی تعمیر کے لیے کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے لگایا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کیا ہے۔ اور بے شک ملک سبا کے رہنے والوں میں ضرور نشانی ہے، 2 باغات تھے دائیں اور بائیں کی، جو راستہ گزرتا جہاں کہیں بھی کوئی کسی گلی میں ہو، کسی محلے میں ہو، تو دائیں بائیں دونوں طرف باغات ہوتے، اور راستے پھلوں اور راستے شاخوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے۔ اب اس راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی، نہ گرمی کا احساس ہوتا، نہ بارش سے کوئی تکلیف ہوتی، چونکہ دونوں طرف باغات تھے، دونوں طرف جو ہے وہ پھل، فروٹس، ویجیٹیبلس، ساری چیزیں جو دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ ساری چیزیں دستیاب تھیں، وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو لوگ بڑے بڑے لمبے لمبے سفر پہ جاتے تھے، تو ان کو جب فروٹس کھانے کا موقع ملتا تو آم، کیلا، انگور، ناشپاتی، بادام، ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے بڑے باغات میں وہ سب کھا لیتے تھے، اور اس طرح سے جو ہے وہ صحت یاب رہتے تھے، اور انہیں کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی تھی۔ اب جو ہے سبا کے بارے میں آئے گا کہ کھاؤ اپنے رب کی دی ہوئی روزی سے اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ ہم جو ہے شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارے لیے میں نے باغات اکٹھا کر دیے، دائیں طرف بھی باغات ہے، بائیں طرف بھی باغات ہے، پیچھے بھی باغات ہے، آگے بھی باغات ہیں، یعنی ہر طرف جو ہے وہ پھل، پھول، فروٹس، جتنے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ڈرائی فروٹس، یہ ساری چیزیں تمہیں دستیاب ہیں، مگر کیا تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تم اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے، تم اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کیا اے باری تعالیٰ ساری تعریفیں، سارا شکر تیرا ہی ہے کیا؟ اور ایک ایسی سرزمین تھی جو طیبہ تھی، جس کی آب و ہوا پاک و صاف، وہاں مکھی، مچھر اور کھٹمل کا گزر نہ تھا، یہاں تک کہ کسی کے جسم کے بالوں میں جوئیں ہوتی، وہاں کی ہوا کی وجہ سے ان کی جوئیں بھی مر جاتی۔ یعنی اس طرح سے جو ہے نا سبا جو ایک جگہ تھی، وادی تھی، اس کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کسی کے بال میں جوئیں بھی ہوتی نا تو وہ بھی ختم ہو جایا کرتی تھیں۔ پھر اگلی آیت میں رب پانے والا، بخشنے والا ہے، اور ان لوگوں نے شکر نہ کیا۔ کیا؟ ان لوگوں نے شکر نہ کیا اور یہ گناہوں میں مبتلا رہے، بس ان لوگوں نے اعراض کیا، گناہ کیے، کافی عرصے تک یہ گناہ کرتے رہے، انہیں کوئی مشکل نہیں آئی، مگر جب وقت ختم ہوا، جب مہلت ختم ہوئی، بس ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا۔ یعنی ان لوگوں نے شکر نہ کیا، شکر تو نہ کیا، ایک وہ ہو گئی وجہ، دوسرا کیا ہے؟ ان لوگوں نے گناہ کیا، غلط کام کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اور جو ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ بس ان لوگوں نے اعراض کیا، گناہ کیے، کافی عرصے تک یہ گناہ کرتے رہے، انہیں کوئی مشکل نہیں آئی، اللہ نے بار بار چانسز دیے، اللہ نے بار بار مواقع فراہم کیے، اللہ نے بار بار انہیں موقع دیے کہ اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ، اب آؤ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، رجوع کر لو، توبہ کرو، لیکن ان لوگوں نے کوئی بھی چیز کو اختیار نہ کیا۔ اور کیا ہوا؟ مگر جب وقت ختم ہوا، جب مہلت ختم ہوئی، پھر اگلی آیت میں ہے بس ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، ان کے یہاں سے جو پانی کا گزر ہوتا تھا تو انہوں نے پانی نہر میں داخل نہ ہو تو انہوں نے باندھ بنائے تھے اللہ کے حکم سے، چوہے وہ وہاں پر گئے اور لکڑی کو کھایا، اور لکڑی کو کھا کھا کر انہوں نے سوراخ کر دیا، چھوٹا سا سوراخ چوہے نے کیا، اور جب چھوٹے سوراخ سے جب یہ ہے نا پانی گزرنے لگا تو وہ سوراخ بڑا ہوا، اور بڑے ہوتے ایک زوردار جو ہے وہ پانی کا ریلا گزرا، اور وہ بندھ جو ان لوگوں نے بنایا تھا، سیلاب کا پانی آتا تھا تو اس بندھ کے ذریعہ جو ہے وہ پانی رک جاتا تھا، مگر چوہے نے کیا کیا؟ اس باندھ کو جو بندھ بنایا تھا اس میں سوراخ کر دیا، اور سوراخ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پورا بند پھٹ گیا، اور سارے لوگ کے اوپر جو ہے پانی کا سیلاب آیا، اور ہم نے بدل دیا انہیں۔ اب 2 باغات دائیں اور بائیں اب بھی تھے، لیکن پہلے کے جو باغات تھے وہ اب ختم ہو گئے، اب جو دائیں اور بائیں کے باغات تھے یہ پرانے باغات باقی بچے ہوئے حصے تھے، جھاڑیاں تھیں، کانٹے تھے اور خشک
सूखे हुए दरख्त थे, यानी वहाँ पे सैलाब आया और लोग जो है वो तबाह हो गए। और दो बागात, ऐसे बागात जिनके मेवे इंतहाई बेकार थे, उनका कोई मज़ा नहीं था, और झाड़ियाँ, थोड़े से बैर के दरख्त। इबरत है जिसे अल्लाह ताला नेमतें दी हैं वो अल्लाह की नाफरमानी ना करे। अल्लाह ताला उजाड़ने पर भी कादिर है, लेने पर भी कादिर है। ये हमने उन्हें सज़ा दी इस वजह से कि उन्होंने कुफ्र किया, और हम नाशुक्री की यही सज़ा देते हैं। पहले तो उन्होंने क्या किया? कुफ्र किया, उसके बाद नाशुक्री की, गुनाह पे गुनाह करते रहे, बार बार उन्हें मौक़े दिए गए, लेकिन उन लोगों ने अल्लाह की ना सुनी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब दिया। फिर मुल्क सबा के लोग इस कदर खुश नसीब थे। फिर अब मुल्क सबा की बात हो रही है, जो तबाह हो गया, उनकी खुशनसीबी की बात हो रही है। मुल्क सबा के लोग इस कदर खुश नसीब थे, इस कदर इन पर नेमतों की फरावानी थी, मगर खुद उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया कि सबा से यानी यमन से लेकर शाम तक ये जब आते और जाते तो रास्ते में उनको सामान खाने पीने का लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़े थोड़े फासले पर बागात थे, यानी जब ये लोग यमन से शाम जाते तजारत करने के लिए, कारोबार करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, घूमने के लिए, तफरीह के लिए, तो इनके लिए क्या थी? बहुत ज़्यादा सहूलियात थी और खाने पीने का कोई टेंशन नहीं था। वो जब जाते तो इतने सारे बागात थे, इतने सारे गार्डन्स थे, इतने सारे वहाँ पे बाग थे, और बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के फल फूल और जितनी भी सब्ज़ियाँ जो हम खाते हैं इंसानी ज़िंदगी को इस्तेमाल करने के लिए, सारी चीज़ें मौजूद थीं। मगर उसके बावजूद भी जो है उन्होंने शुक्र ना किया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जो है वो कहर नाजिल किया। और हमने उनके दरमियान, उन बस्तियों के दरमियान कि जिसमें हमने बरकत रखी है, मुल्क शाम जो बरकत वाले सरजमीन है, इसमें और यमन के दरमियान ऐसी बस्तियां रखीं जो ज़ाहिरा थीं, जो मौजूद थीं, और हमने इसमें एक मंजिल का फासला रखा, यानी 4-5 घंटे का सफ़र करके मुसाफिर इस जगह पे पहुंच जाते थे। और ये ऐसा अमन था इस रास्ते में कि इनसे कहा जाता कि इन रास्तों में रात और दिन तुम अमन के साथ चलो फिरो। अल्लाह अकबर। सोचे, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क सबा को, है ना, उसके बाद जो है जितनी भी चीज़ें जो इबरत वाली हैं, जिसके ज़रिया हम इबरत हासिल करें, जिसके ज़रिया हम सबक हासिल करें, और जिसके ज़रिया हम अपनी गुनाह की जो ज़िंदगी को नेकियों में तब्दील कर दें, इन आयात के ज़रिया, इन वाक़यात के ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला ने यही हमें बताने की कोशिश की है। तो देखें, उसकी सिफत को बयान किया गया है। और ऐसा अमन था इस रास्ते में कि इनसे कहा जाता कि इन रास्तों में रात और दिन तुम अमन के साथ चलो फिरो, मगर इंसान हवस और लालच का शिकार हो जाता है। इंसान जो है ना, वो हवस चाहिए। अभी 1 लाख मिलता है, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, 2000 करोड़ चाहिए, 2 लाख करोड़ चाहिए। उसके बाद भी जो है ना और बड़े ताजर बनना है, रिलायंस, टाटा और जो है बिल गेट्स को पीछे करना है, एप्पल को पीछे करना है। इस तरह से जो है इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। तो वो कहने लगे, ए परवरदिगार, हमें सफ़र के दरमियान दूरी पैदा कर दे, यानी शाम और यमन के दरमियान जितनी बस्तियां हैं उनको वीरान कर दे ताकि सफ़र दूर हो जाए। ये बात इस हाल में कही कि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, बस हमने उन पर अजाब नाजिल किया और उन्हें कहानी बनाकर रख दिया, और किस्से और ये पुरानी बातें अब रह गईं, इससे वजूद ना रहा, और हमने मुकम्मल तौर पर उन्हें तबाह कर दिया। यानी चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी आसानी पैदा की, इतनी ज़्यादा सहूलियात पैदा की, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ज़्यादा नेमतें बख्शी, उसके बावजूद जो है वो तंज़ कर रहा है, वो तनकीद कर रहा है और नाशुक्री करता है, और ये कहता है कि यहाँ पे जो है ना हमें नहीं चाहिए, उसमें दूरी कर दे। उन्होंने दुआ की, क्या? दूरी कर दे, यानी गलत दुआ की। इबरतें उन लोगों के लिए जो किसी की नेमतों पर चलते हैं और ये तमन्ना करते हैं कि सब कुछ मुझे मिल जाए और किसी को ना मिले। तो सोचें, यमन और शाम के दरमियान में जो दूरी थी, तो दोनों लोग आते और जाते थे, दोनों को फ़ायदा था। लेकिन अब क्या है कि एक को जलन होने लगी, नहीं, वो मेरे पास आता है, फ्री में मेरा सामान लेके चला जाता है, वो मेरे पास आता है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उससे आसानी होती है, और उससे फ़ायदा ही फ़ायदा क्यों होता है? मेरे शहर में वो आता है और उससे फ़ायदा होता है, क्यों? तो उन लोगों ने चाहा कि अब दूरी पैदा हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ पसंद ना आई, और अल्लाह तबारक व तआला ने एकदम ख़त्म ही कर दिया इन लोगों को। तो इस तरह से इन्होंने मुनाफ़क़त का इजहार किया
ان لوگوں نے فاسق و فاجر کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا، انہیں تباہ کر دیا، اور وہاں سے جو تمام امن اور شانتی اور نعمتیں تھیں سب نعمتوں کو ختم کر دیا، اور وہاں پہ جتنے باغات وغیرہ تھے وہاں پہ اب صرف اور صرف جو ہے وہ صرف خالی خالی رہ گئے اور کوئی چیز وہاں پہ نہیں اگتا۔ پھر بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں، اور بے شک ان پر شیطان کا گمان درست ہوا، بس تمام انسانوں نے شیطان کی پیروی کی، ان ایمان لانے والے اور نیک لوگوں کے علاوہ سب شیطان کے وار کا شکار ہو گئے۔ یعنی اس میں سے جو اچھے لوگ بھی تھے ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی، اور جو برے لوگ تھے برے لوگوں کی وجہ سے، اب دیکھ لیں دنیا میں 90% لوگ جو مسلمان ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کیا 90% لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، صرف 10% لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور 10% میں 2 سے 5% لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو 10% ہیں ان کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کس کی وجہ سے؟ 90% کی وجہ سے۔ یعنی جب زیادہ لوگ برے ہو جاتے ہیں تو جب عذاب آتا ہے تو کچھ اچھے لوگوں کو بھی ان پہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے برا کیا، چاہے کوئی بھی ریزن ہو، چاہے جو نیک بندے تھے ان لوگوں نے تعلیم نہیں دی، ان لوگوں نے ترغیب نہیں کی، ان لوگوں نے دعوت نہیں دی، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ گیہوں کے ساتھ بھی گھن پس جاتا ہے۔ بہرحال شیطان کو ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، شیطان مجبور نہیں کر سکتا تھا، مگر شیطان کو جو بہکانے کا اختیار دیا گیا یہ اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا ایک آزمائش ہے۔ یعنی اگر آپ محنت کرنا چاہیں گے، اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں گے، اگر آپ نیکی کے کام کرنا چاہیں گے، اگر آپ دعوت دینا چاہیں گے، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں گے تو کون آپ کو روک لگ جائے گا؟ کوئی روک نہیں سکتا، شیطان آپ کو روک نہیں سکتا، شیطان آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، شیطان آپ کا پیر نہیں پکڑ سکتا، شیطان آپ کے دونوں ہاتھوں کو، دونوں بازوؤں کو روک نہیں سکتا۔ شیطان تو بس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، بس اس کی یہی طاقت ہے، اس کے علاوہ شیطان کی کوئی جرت نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ باقی سارا کا سارا 99.9%، 99.99% جو ہے فیصد، یہ ساری کی ساری ہماری غلطی ہے۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں کیوں آئیں گے؟ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، ہم قرآن حدیث سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کے حوالے سے ہم عمل کریں گے، تو ہمیں کیوں شیطان کی پیروی کرنی ہے؟ صرف اس لیے شیطان کو بہکانے کا اختیار ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کون اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز کا نگہبان ہے، اور آپ کا رب ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز پر، ہر چاہت پر قادر ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے محبوب آپ فرمائیے، بلاؤ ان بتوں کو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو۔ اب مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، اب کفار و مشرکوں کی بات ہو رہی ہے۔ کفار و مشرکین جو ہے وہ اسلام کو، قرآن کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا کی 22 نمبر آیت میں یہ کہا کہ اے محبوب آپ فرمائیے، بلاؤ ان بتوں کو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو اللہ کے مقابلے میں۔ اے محبوب آپ فرمائیے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، یہ سارے بت مل کر بھی آسمان اور زمین میں سے کسی ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ تمام بت، یعنی جتنے بھی بت یہ کفار مشرکین نے بنائے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، چاہے 33 کروڑ بھگوان جو آج پوری دنیا میں جو ایک کوانٹیٹی دی گئی ہے کہ 33 کروڑ ان کے بھگوان ہیں، یعنی 33 کروڑ ان غیر مسلم جو ہے ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1 کروڑ نہیں، 10 کروڑ نہیں، 33 کروڑ بھگوان ہیں۔ یہ 33 کروڑ بھی مل کر اگر مل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چیز کو وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ 33 کروڑ بھی مل کر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چیز کو پیدا نہیں کر سکتے،
اور پھر اگلی آیت میں ہے اور زمین و آسمان میں ان کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، معبود ہے، اور نہ ہی ان بتوں میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے لیے فائدہ دے گی جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب اجازت دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرمائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے سے خوش ہو کر کہتے ہیں تمہارے رب نے پیاری بات فرمائی، وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا، سچ کہا، یعنی شفاعت کرنے والوں کو ایمان لازم ہونا عطا فرمائی، یعنی ایمانداروں کے لیے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور وہی اللہ بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے، اور وہی اللہ بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ اے محبوب آپ فرمائیے آسمان اور زمین میں سے کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ اے محبوب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اللہ ہی ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے، بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، یا میں صحیح ہوں یا جو نیک بندے ہیں وہ صحیح ہیں یا جو کافر ہیں وہ صحیح ہیں، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ جو نیک بندے ہیں، جو مسلم ہیں، جو مومن ہیں، جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں وہی صحیح پر ہیں، یا تو تم صحیح ہو یا ہم صحیح ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں اور تم غلط ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام صورت میں یہی ہمیں درس دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔